دجال کا زمانہ جو لوگ پائیں ان کو دجال کا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ جو شبہ کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ خبریں بھی سنیں تو اوائڈ کریں۔ کمیونیکیشن کا دور ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، خبریں یوں عام ہوتی ہیں تو اوائڈ کرنا ہے دجال کی خبر سننے سے بھی۔ اس کو فیس کرنا تو اور زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں دکھائے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بارش برسائے گا، جس کے کھیت میں کھیتی نہیں ہو رہی ہوگی ایک حکم دے گا کھیت لہلہانے لگے گا۔ یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ کوئی اگر اپنے آبا و اجداد کو زندہ کرنا چاہے گا تو آبا و اجداد کو زندہ کر دے گا۔ اتنے پاورز اس کو دے کر بھیجا جائے گا۔ ایکچولی یہ ایک ٹیسٹ ہوگا۔ دجال میں اتنے پاورز ہیں نہیں، اللہ اس کو دے گا یہ پاورز، تاکہ جو لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، سارے پاورز اللہ کے پاس ہیں، ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، تو ان کو چیک کیا جائے کہ اگر کسی ایسے انسان کو پاورز دے دیے جائیں جو دیکھنے میں عیب والا بھی ہے تو کیا لوگ اس کو اللہ سمجھ لیتے ہیں یا نہیں، یا توحید کے دعوے دار اپنے دعووں میں سچے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ تو آج کل عوام کے بھی ہوتے ہیں۔ کسی درگاہ پہ جا کر کچھ مانگتے ہیں اور پوری ہو جاتی ہے دعا۔ اللہ سے جب تک مانگ رہے تھے تب تک پوری نہیں ہو رہی تھی، درگاہ پر گئے، چادر چڑھائی، ایک دیگ نیاز کی دی تو مراد پوری ہو گئی۔ آزما لی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ سب کو بتاتا پھرتا ہے فلاں درگاہ پر گیا تھا، یہ کیا تو مراد بر آ گئی۔ شادی نہیں ہو رہی کسی کی اور کوئی وظیفہ بتا دیا کسی نے، ویسے دعائیں کر رہے تھے توحید پر مبنی، اللہ تعالیٰ کوئی نیک جوڑا عطا کر، تو شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ وظیفہ پڑھا، نان اوتھینٹک چیزیں کی 2-3 تو شادی ہو گئی۔ لو جی ہو گیا کام۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے کہ توحید پر انسان رہتے ہوئے کتنا صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ دے گا اللہ ہی، دینے کی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ لیکن جب سٹریس بہت بڑھ جاتا ہے نا تو بہت زیادہ اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ انسان غلط راہ پر چلا جائے گا۔ اس سٹریس تک اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر توحید راسخ ہے، بڑی سے بڑی مشکل میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہٹیں گے، چاہے آپ کو لوگ 10 راستے دکھا دیں، آپ نہیں ہٹیں گے اس سے۔ تو فتنہ دجال ایسا ہوگا کہ مسلمان ڈر کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز عرب یعنی مسلمان کہاں ہوں گے؟ انہوں نے تو عربوں کا پوچھنا یہ مقصد تھا کہ مسلمان کہاں ہوں گے، کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تعداد میں کم ہوں گے، فیس تو کر نہیں سکیں گے، لڑ تو سکیں گے نہیں، اور جتنی پاورز وہ شو کرے گا کوئی مسلمان لڑ نہیں سکے گا۔ تو اس صورتحال میں کیا حل ہوگا مسلمانوں کے پاس؟ کہ جا کے پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ اور یہ فتنہ اتنا زیادہ ہوگا، یعنی یہ فتنہ دجال اتنا زیادہ ہوگا کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ 2 سٹیز جو ہیں اس کے فتنے سے محفوظ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا، اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مدینہ اور مکہ کو صاف کیا جائے گا، جیسے آپ چھنی ہلاتے ہیں نا تو جو آٹا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، اور جو کنکر ہوتے ہیں یا کوئی
ریتی ہوتی ہے وہ اوپر رہ جاتی ہے. تو جیسے ہی دجال بارڈر پر آئے گا نا مدینہ کی, تو 3 بار زلزلہ آئے گا, تاکہ مدینہ میں جو بھی موجود کافر ہیں یا منافق ہیں وہ سب ڈر کر کس کے ساتھ ہو جائیں؟ دجال کے ساتھ ہو جائیں. ویسے دجال ایک وقت میں سب جگہوں پر تو نہیں جا سکتا, لیکن اس کی پاور ایسی ہوگی, اس کی موومنٹ اتنی فاسٹ ہوگی, اس کے پاس ایسے طیارے ہوں گے, تو اس چیز کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ موو کر سکتا ہے. آج کل جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پرسنل جیٹ لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو پھر تو یہ دجال ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص الخاص پاورز دے گا. پھر یہ کہ جب یہ دجال آئے گا تو شب و روز ٹائمنگ کے حساب سے چینج ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کا ذکر فرمایا تو نصیحت فرمائی, اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا, کیونکہ صحابہ کرام کو یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ یہ فتنہ کتنے ٹائم تک رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز, جن میں سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن یعنی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی. صحابہ کرام کو کس کی فکر ہے؟ نمازوں کی. نمازیں کیسے پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ 5 پڑھنی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں 1 سال کے برابر ہے, تو کیا 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ پوچھنا وہ چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ 1 سال کے برابر محسوس ہوگا, نہیں, یہ 1 دن ہوگا لیکن اللہ اس کو اپنی قدرت سے سال بھر کا کر دے گا. ٹائمنگز کے حساب سے نمازیں پڑھنی ہے 1 سال کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرا دن ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, اس کا مطلب 1 مہینے کی نمازیں پڑھنی ہے, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہے تو 1 ہفتے کی نمازیں پڑھنی, اور پھر اس کے بعد پر ڈے کی 5 نمازیں. میں جب بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں مجھے صحابہ کرام کی اتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے, اور اس اعتبار سے کہ وہ نماز سے کتنی محبت کرتے تھے. یہ سوال نہیں پوچھا اے اللہ کے رسول یہ دن گزرے گا کیسے, یہ پوچھا نمازیں کیسے پڑھنی ہے. بہت مشکل ٹائم ہوگا, اسی لیے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اس فتنہ دجال سے بچا, ہمیں بھی, ہماری اولادوں کو بھی اور نسلوں کو بھی. اللہ ہم دیکھیں ہی نہ یہ فتنہ, کیونکہ میجورٹی لوگ دجال کو فالو کریں گے. میجورٹی لوگ, بہت ہی کوئی پکے ایمان کے لوگ ہوں گے, توحید جن میں راسخ ہوگی وہی بچیں گے بس.